السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تو پوچھ نہ حال فقیرہ دا بائی عریش شاہ ایپیسوڈ 8۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ آکانشا اپنے کپڑے لے کر یہاں نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ کیا پہنے اس لیے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ جب مریم نے اسے ایک ڈریس لا کر دیا، آکانشا یہ ڈریس پہن لو، تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ مریم ایک بہت ہی خوبصورت سے ڈریس اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو وہ اس سے ڈریس لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، لیکن پھر سوچا کہ کوئی غیر نہیں ہے۔ مریم نے کہا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے، تو پھر بہن سے شرمانا کیسا؟ وہ اسے ڈریس لے کر تیار ہونے چلی گئی جب حنان کمرے میں آیا۔ حنان بھائی، آپ کے ماما بابا آئے ہیں مہندی پر؟ وہ اس کے سامنے کھڑی پوچھنے لگی جب حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ماما کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ نہیں آئیں گی۔ لیکن میں تو ہوں نا یہاں۔ اس نے مسکراتے ہوئے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی مسکرا دی جب آکانشا واش روم سے نکل کر اس کے سامنے آئی۔ لیکن اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں حنان کو غصہ آنے لگا، اور اس کی آنکھوں کا غصہ دیکھ کر مریم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ آکانشا نے شاپنگ نہیں کی تھی تو اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، بس اسی لیے میں نے اسے عاشی کا ڈریس دے دیا۔ وہ کچھ شرمندہ سی اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں کو محفوظ سمجھ کر وہ بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ عاشی کا ڈریس پہننے کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ عاشی کی ڈریس پہنے حنان کے دائیں بائیں گھوم کر اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اس کا کبھی اس طرف کبھی اس طرف عاشی کی ڈریس میں کیٹ واک کرنا اسے اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کسی کو بھی عاشی کی چیزوں کو چھونے تک نہ دیتا، اور مریم نے کتنی آسانی سے عاشی کا ڈریس اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ڈریس عاشی کی شادی کے پہلے کی ڈریس میں سے ایک تھی۔ اسے یاد تھا شادی کے بعد جب وہ عاشی کو دوسری بار اس کے گھر رہنے کے لیے لایا تھا، اور اس نے اپنی فیورٹ ایک چیز نکال کر اسے دکھائی تھی، جو شادی کے بعد وہ اپنے ساتھ حنان کے گھر لے کر نہیں جا پائی تھی۔ اس کی معصومیت بھری باتیں، وہ ہر چیز کو حسرت سے دیکھنے پر وہ صرف مسکرا دیا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ عاشی نے بھی بہت کچھ چھوڑا تھا، اور ان سب میں آج یہ چیزیں بھی شامل تھی جو آکانشا پہن کر ہر طرف گھوم رہی تھی۔ محبت بھی کتنی عجیب چیز ہوتی ہے نا، شیئرنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عاشی کی ہر چیز سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کی چیزیں شیئر کرتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی۔ ہنی پلیز یہ پنس پکڑو، وہ مجھ سے یہ ڈریس ہینڈل نہیں ہو پا رہا، میں اتنی ہیوی ڈریس پہنتی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں سیفٹی پن کا ڈھیر رکھتے ہوئے بولی۔ ضرورت کیا تھی میری عاشی کی چیزوں کو چھونے کی؟ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ میں نے خود نہیں لی، مجھے مریم نے دی ہے، اور مریم اس کی بہن ہے۔ ویسے مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم اس ذرا سی بات کو اپنے دل پر لے لو گے۔ تم تو اس ڈریس کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہو، کل مریم کی شادی پر بھی میں عاشی کا ہی ڈریس پہننے والی ہوں۔ اب کیا ہے نا، اس کی ساری چیزوں کے ساتھ اس کی لائف سٹائل کی عادت ڈالنی ہوگی۔ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ ویسے کافی کمال کی لڑکی تھی، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ افسوس سے بولی۔ حنان کے چہرے کو غصے سے دیکھا تھا۔ قسم سے مجھے بہت پیار آتا ہے اس معصوم لڑکی پر، بہت برا ہوا اس کے ساتھ، لیکن ایک بات ایمانداری سے بتاؤں، اگر وہ زندہ ہوتی نا تو شاید میں کبھی بھی اس کے لیے اتنی ہمدردی کا اظہار نہیں کر پاتی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ بکواس بند کرو، کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اٹریکشن ہے جو مجھے دیکھ کر تمہیں ہو رہی ہے۔ تھوڑا وقت گزرے گا، بھول بھلا جاؤ گی۔ فضول میں اپنی زندگی کو میرے پیچھے تباہ کرنا بند کرو۔ میری نظر میں تمہارے فضول کے انٹریکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ انٹریکشن مطلب کہ متاثر کر دینے والی چیز سے ایسا کیا ہے رائٹ؟ تم میں ایسا کیا ہے کہ میں تم سے متاثر ہو جاؤں گی؟ تم کیا دنیا کے سب سے پرکشش انسان ہو؟ کہ میں تم سے متاثر ہو جاؤں گی؟ کیا تمہارے سر پر ایک آنکھ ایکسٹرا ہے؟ کیا الگ ہے تم میں؟ ایسا کیا ہے تم میں حنان سکندر خان جو میں تم پر فدا ہو جاؤں گی؟ تم ایسے پرکشش حسین مردوں میں سے نہیں ہو جنہیں دیکھ کر کوئی کرش ہو جائے، ایک نارمل شکل صورت کے انسان ہو۔ تمہارے جیسے انسانوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ تم اپنی یہ غلط فہمی دور ہی کر دو کہ میں تمہاری طرف اٹریکٹ ہوئی ہوں۔ محبت شکل و صورت یا پرسنالٹی دیکھ کر نہیں ہوتی۔ حنان سکندر خان محبت ہو جاتی ہے، اس کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں تم سے کیوں محبت کرتی ہوں، کیوں مجھے تم اچھے لگتے ہو، میں نہیں جانتی۔ اس محبت کا کوئی ریزن نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ محبت ہے، کوئی اٹریکشن نہیں۔
लिसन हनान सिकंदर खान, आई लव यू। जानती हूँ बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बार बार तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करके लड़की अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करती अच्छी नहीं लगती। यही सोच होती है आजकल के मर्दों की, क्योंकि औरतों को अपनी पसंद का इजहार करने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन क्या है ना कि तुम पसंद आ गए हो मुझे, जाने क्यों कहते हुए उसकी आंखों में नमी से उतरने लगी। अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए वो उसके सामने बेबस हो रही थी। वो अपने आप को बहुत बहादुर समझती थी, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन वो इस शख्स के सामने खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता आकांक्षा, और ना ही कर सकता हूँ। तुम हुजूर में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। आशी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। प्लीज़ इस सब को बंद करो। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो मुझसे बेहतर डिज़र्व करती हो, और तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगा। उसकी आवाज़ और आंखों की नमी को नोट करके वो नरमी से बोला था। हनान सिकंदर खान, बहुत ही आम से डायलॉग बोल रहे हो। ये तो मैं हर फिल्म और हर स्टोरी में देखती और पढ़ती आई हूँ। कुछ तो नया बोलो, कुछ तो ऐसा बोलो कि मेरा दिल तुम पर से उठ जाए। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, वगैरह वगैरह। बहुत ओल्ड हो चुका है ये सब कुछ, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी उन्हें सब बातों से उसकी इन्हीं सब बातों से वो सच हो गया था, इसलिए मुड़ के वापस जाने लगा, लेकिन इससे पहले ही वो उसका हाथ थाम चुकी थी। हनान सिकंदर, तुमने अपनी मोहब्बत को एक मौका दिया और आशी को हासिल कर लिया। एक मौका मुझे भी चाहिए तुम्हें हासिल करने का। यकीन करो, मैं भी अपनी मोहब्बत को हासिल कर लूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें देख कर उसे चैलेंज कर रही थी। कुछ देर पहले वाली शौकी अब नहीं थी। ये नामुमकिन है, वो उसके चैलेंज पर फीका था। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, लापरवाह सा अंदाज था। कोशिश वहाँ की जाती है जहाँ कोई फ़ायदा हो। हना ने गुस्से से कहा, मोहब्बत के मामले में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। उसके पास हर दलील का जवाब था। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो आकांक्षा? हनान इंतहाई गुस्से के आलम में बोला था। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही है हनान, यकीन करो, मैं तुम्हें पालूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें डाले यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली थी। हनान को उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा नजर आया कि वो ना सिर्फ नजरें झुका गया, बल्कि अगले ही लम्हे लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया। हाय मेरे होने वाले, वो तो शर्मा गए। कोई एक अदा से मुस्कुराते हुए बालों को पीछे की जानिब झटका देती लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली गई। वो सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी। आज भी उसने आशी के ही कपड़े पहने थे, जिन्हें देखकर एक बार फिर से हनान को गुस्सा आया था, लेकिन कंट्रोल करने लगा, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि आकांक्षा उनकी मेहमान है। तुम्हारे मामा बाबा आने वाले हैं। वो क्या है, मैं अपने ससुर सास से मिलना चाहती हूँ, मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि अंदाज शर्मीला था। शायद उसके लिए ये सब कुछ एक मजाक था, लेकिन हनान के लिए नहीं। अपनी बकवास खुद तक महदूद रखो। मेरे माँ बाप को उस सब में घसीटने की हरगिज ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से बोला, तुम हर वक्त मिर्चियाँ क्यों चबाए रखते हो? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे मुंह बनाए हुए। तुम्हें किसने कह दिया कि हर वक्त जली हुई रोटी की तरह मुंह बनाकर तुम प्यारे लगते हो? कभी कभी मुस्कुरा दिया करो, तब सच में बहुत ही प्यारे लगोगे। वो उसका गाल खींचकर बोली। हनान फिर गुस्सा कंट्रोल कर गया। उसे खुद पर हैरत थी कि वो उसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है। सुनो मेरे सामने मुस्कुराना सुनो मेरे सामने मुस्कुराना सिर्फ क्या है ना, मैं किसी को भी तुम्हारी तरफ देखने नहीं दूंगी। तुम्हारे मामले में मैं बहुत टची हूँ। आशी को भी बस इसलिए बर्दाश्त कर गई क्योंकि वो मेरे आने से पहले थी, वरना मैं बहुत ही डेंजरस किस्म की लड़की हूँ, तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली। वो उसे मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए बोली, जबकि वो उसकी फजूल बहस और बकवास सुने बगैर ही आगे बढ़ गया था। वो कितने शर्माते हैं वो कितने शर्माते हैं, वो एक अदा से कहती हुई लड़कियों के कमरे की तरफ आई थी। ये सच है कि हनान हमेशा से काफ़ी गुस्से वाला है, लेकिन तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मरियम दुल्हन बनी उसे घूर कर बोली थी, जिस पर वो कहा लगाती उसके पास आईने में अपना दिलकश सरापा देखने लगी। वैसे एक बात ईमानदारी से बताओ, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है या मैं वाकई में ही आशी से ज़्यादा खूबसूरत हूँ? वो आईने में अपने बाल बना रही थी जब मरियम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो मेरी बहन थी, मेरे लिए अजीज़ थी, मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मरियम ने शायद उसका दिल रखने के लिए कहा था, लेकिन क्योंकि सामने दीवार पर लगी तस्वीर में दो खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे से गाल मिलाए फोटो में बहुत ही प्यारी लग रही थी। यार वाकई में तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कम तो आकांक्षा भी नहीं है। एहसास कमतरी का शिकार रहना तो आकांक्षा को आता ही नहीं था। वो अपने बालों को पोनीटेल की शक्ल देती मुंह बनाकर अपना हेयर स्टाइल नापसंद करती हुई दोबारा बालों को खोल चुकी थी।
تم بہت پیاری ہو آکانشا، شکل صورت میں کیا رکھا ہے، انسان کا دل خوبصورت ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے تم بہت جلد میرے بھائی کی زندگی کو بدل دو گی۔ مریم نے مسکراتے ہوئے امید سے کہا تھا، اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ حنان کی زندگی سنور جائے گی۔ مریم ایک بات کہوں، تم بہت اچھی ہو، پلیز میرا حوصلہ بنائے رکھنا، ورنہ حنان کی باتیں مجھے اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ وہ جو حنان کے سامنے خود کو بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ شو کر رہی تھی، مریم کے سامنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ آکانشا کیا ہو گیا تمہیں، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تم پر پورا یقین ہے، پلیز ایسے مت کرو یار، اس طرح سے میری ہمت بھی توڑ رہی ہو۔ اس کے اس طرح سے اچانک رونے پر مریم بوکھلا کر بولی تھی، مریم وہ آشی سے بہت پیار کرتا ہے، شاید وہ کبھی بھی میرا نہیں ہو پائے گا، میں بیکار کوشش کر رہی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں محبت کا جو سمندر دیکھا ہے وہ کبھی بھی اپنے لیے نہیں دیکھ سکتی۔ مرد کسی عورت سے جنون کی آخری حد تک محبت صرف ایک بار ہی کرتا ہے، اور حنان سکندر خان اپنے حصے کی محبت کر چکا ہے، وہ اپنا جنون اپنی دیوانگی کسی اور پر لٹا چکا ہے۔ اب اس کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی عورت کبھی بھی آشی نہیں ہو سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے لفظوں کی گہرائی کو مریم بھی سمجھ چکی تھی۔ میں مانتی ہوں حنان اپنی زندگی کی محبت کر چکا ہے، اپنا جنون اپنی دیوانگی آشی پر لگا چکا ہے، لیکن تم نے تو اپنے حصے کی محبت نہیں کی، تم نے تو اپنی دیوانگی اپنا جنون کسی کو نہیں دکھایا۔ کیا تمہارا جنون، تمہاری دیوانگی، تمہاری محبت تم دونوں کے لیے کافی نہیں ہوگی؟ تم حنان سے محبت کی امید رکھو، یہ تو جذبہ خود بخود جگائے گا، مجھے یقین ہے تمہاری محبت حنان اور تمہارے دونوں کے لیے کافی ہوگی، بس ہمت مت ہارنا، محبت میں ہار مان جانے والے کبھی جیت نہیں پاتے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھا رہی تھی۔ جب حنان کمرے میں داخل ہوا، نکاح کی رسم ادا ہوگی، مولوی صاحب آنے والے ہیں، تیار رہو۔ وہ ایک نظر آکانشا کے روئے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مریم سے مخاطب ہوا تھا۔ ماحول بہت افسردہ تھا، آکانشا کے آنسوؤں اور اماں کی دعاؤں میں مریم ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر جا چکی تھی۔ ہاں، لیکن جانے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ اس کی ماں کا خیال اب سے ان کی دوسری بیٹی رکھے گی۔ حنان کو تو بس یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا، آخر کیسے وہ اپنی بیٹی کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو دے سکتے ہیں، کیسے ان دونوں نے اپنی بیٹی کی جگہ کسی اور لڑکی کو قبول کر لیا۔ وہ اپنے غصے کا اظہار لمحہ لمحہ لوگوں پر کر رہا تھا۔ کتنی بار کہہ چکا تھا کہ آشی کی جگہ آکانشا نہیں لے سکتی، آپ اس لڑکی کو فضول میں سر چڑھا رہی ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مریم اور امی دونوں نے ہی اس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا۔ وہ تو امی اسے آشی بھی کہنے لگی تھی اور یہی بات اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد میں سب مہمان رخصت ہوئے تو وہ آشی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اس کے کمرے میں اسے دیکھ کر اسے اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ مطلب اب وہ آشی کے روم میں بھی رہے گی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی غصے سے اسے آشی کے نائٹ ڈریس میں ملبوس دیکھ کر بولا۔ سونے کی تیاری کر رہی ہوں فیوچر ہسبینڈ، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے کمرے میں آنا الاؤڈ نہیں ہوتا؟ لڑکے کا لڑکی کے کمرے میں آنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ اپنی شرعی طبیعت کے مطابق شرارتی انداز میں بولی تھی، لیکن اس کا یہ انداز حنان کو تپا گیا تھا۔ بس کر دو آکانشا، اس بکواس کو بند کر دو، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، صبح ہوتے ہی نکلو یہاں سے۔ وہ اب فیصلے پر آیا تھا، اب یہ لڑکی مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ میں آنٹی کی مہمان ہوں، تمہاری نہیں، جتا لیا گیا تھا تو صرف ان سے ہی بات کرو، میری جان چھوڑو۔ وہ بدلحاظی کا مظاہرہ کر رہا تھا، یہ تو اب ممکن نہیں۔ خان صاحب، آکانشا کی گندی نظر اب آپ پہ ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولی، جبکہ حنان کو مزید اس کے منہ لگنے سے وہاں سے جانا بہتر لگا۔ تو میری جان، میں نے کب کہہ دیا کہ وہ آشی ہے یا اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ اس کے اتنے غصے کو دیکھ کر امی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آشی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن آپ نے آشی کی ساری چیزیں اسے استعمال کرنے کے لیے دے دی ہے، نہ صرف استعمال کرنے کے لیے بلکہ وہ آشی کی ہر چیز پر اس طرح سے حق جمائے ہوئے ہے جیسے وہ اس کی اپنی ہو، اور اب اس کے کمرے میں اس کی نائٹ ڈریس پہن کے بیٹھی ہے۔ وہ اپنے غصے کو اب ان پر نکال رہا تھا۔ وہ تمہارے پیچھے جلد بازی میں یہاں آئی ہے، اپنا سامان تک نہیں لائی، یہی وجہ ہے کہ مریم نے اسے آشی کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دی۔ آشی کی چیزیں کسی کے استعمال میں نہیں ہے، اچھا ہے نا، بچی کو فائدہ ہو گیا۔ امی جان کے لیے جیسے یہ بات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔
حنان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں میں جانتی ہوں یہاں تمہارے لیے آئی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ تم سے محبت کرتی ہے، میں تو بس دیکھ رہی ہوں کہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تمہاری محبت میں وہ عاشی تک کو قبول کر رہی ہے، ایک ہارے ہوئے شخص کو قبول کر رہی ہے۔ اس کی محبت واقعی مثالی ہے، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری نظر میں اس کی یہ محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور آپ بھی اسے کوئی اہمیت نہ دے، یہی بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ اگر آپ اسے عاشی کے بارے میں کچھ بتائیں گی تو وہ ہار کر چلی جائیں گی، لیکن یہ تو جان کا روگ بن گئی ہے، یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں۔ اب وہ ان پر غصہ ہونے لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ برا سلوک کیوں کروں؟ حنان اتنی پیاری بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہاری زندگی میں خوشیاں لانا چاہتی ہے، تمہیں خوش رکھنا چاہتی ہے۔ بھلا مجھے اس بات سے زیادہ اور کس بات کی خوشی ہو سکتی ہے؟ تم عاشی کو بھلا کر آگے بڑھو، یہی زندگی ہے۔ ساری زندگی عاشی کے نام پر بیٹھے رہنا بیوقوفی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم عاشی کو بھول جاؤ یا اسے اپنی زندگی سے نکال دو، بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، آگے بڑھو۔ 4 مہینے کی شادی تھی، وہ صرف 4 مہینے رہی وہ تمہارے ساتھ، اور تم ان 4 مہینوں کی شادی کی یادوں میں خود کو ختم کر رہے ہو۔ تم نے اپنے غم میں اپنے ماں باپ سے ان کی ہر خوشی چھین لی، وہ ماں باپ جو تمہیں مسکراتے دیکھ کر جیتے ہیں، تمہیں خوش دیکھ کر وہ سانس لیتے ہیں، تمہاری خوشیوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تم نے اس سے دعاؤں کا حق چھین لیا، ان سے سانس لینے کی اجازت چھین لی، تم نے اپنے ماں باپ سے خوشیاں چھین لی۔ حنان، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اپنے والدین سے ان کی خوشیاں چھین لو، جو تمہاری خوشیوں کے لیے پل پل دعا گو رہتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، لیکن میری کوئی بھی خوشی اس لڑکی سے جڑی نہیں ہوگی۔ آپ میری عاشی کی جگہ کسی اور کو دینے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، دے دیجیے، لیکن میری زندگی میں میری عاشی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے۔ وہ انتہائی غصے سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ امی جان اس کے غصے پر صرف مسکراتی تھی۔ عاشی بیٹا تو ٹھیک کہتی تھی، اسے کوئی بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ولیمے پہ آنا تو تھا، اس کی ذمہ داری تھی، بہن کا حق ادا کرنا تھا، ورنہ اس کا اس طرف آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ پوری محفل میں تھوڑی دیر کے لیے ہی نظر آیا، مریم اور امی سے ملا اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکی تھی، آخر وہ آیا تھا تو گیا کہاں؟ مریم اور امی جان سے پوچھا تو وہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ یہی تھا، لیکن اب نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے امی جان نے جب حنان کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے، اب واپس تب آئے گا جب وہ لڑکی وہاں سے چلی جائے گی۔ تو جناب ہم سے چھپ کر وہاں سے چلے گئے ہیں۔ ہاں پھر کیا ہوا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ وہ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اس کے گھر کا ایڈریس لے کر اس کے گھر کی طرف آئی، لیکن گھر کا دروازہ بند دیکھ کر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں دروازے پر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، نہ جانے وہ کہاں گیا تھا، شاید گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا، تبھی تو کہیں بھی دروازے پر تالا لگا کر چلا گیا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، وہ وہیں بھوکی پیاسی بیٹھی رہی۔ آتے جاتے کئی لوگوں نے اسے دیکھا، لیکن اس کے منہ پر نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر کسی نے بھی پوچھنے کی غلطی نہیں کی کہ محترمہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھانے لگا تو وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دروازے کی طرف آیا اور اس کے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ حنان کہاں تھے تم؟ میں صبح سے یہاں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور تم نہ جانے کہاں ہو، کیا کر رہے تھے؟ وہ اس کی بے چینی کو نوٹ کیے بغیر بولی تھی۔ وہ اس کے دیکھے بنا ہی اندر کی طرف گیا اور بے چینی سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی، جبکہ اس کو نظر انداز کرتا انداز اسے مزید سلگا گیا تھا۔ او ہیلو، میں تم سے بات کر رہی ہوں، بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے کیا؟ جب دل چاہے مجھے نظر انداز کرو گے، جب دل چاہے گا بات سمجھتے کیا ہو؟ جب دل چاہے گا بات کرو گے، سمجھتے کیا ہو؟ محبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بے مول ہوں۔ وہ انتہائی غصے سے اس کا بازو اپنی طرف موڑ کر بولی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو کیا میں تمہاری پوجا کروں، تمہارے آگے پیچھے گھوموں، تمہاری جی حضوری کروں؟ کیا کروں بولو؟ وہ انتہائی غصے سے چلایا تھا۔ کوئی احساس نہیں ہے کیا تم نے مجھ سے محبت کر کے؟ اور کوئی احسان نہیں کیا ہے تم نے مجھ سے محبت کر کے؟ اور تم جیسی لڑکیوں کو تو کام ہے آج ایک اور کل دوسرا بوائے فرینڈ رکھنے کی۔ ایک بات کان کھول کر سن لڑکی، تمہاری محبت میری نظر میں اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی کہ میں کھڑا ہو کر تم سے بات کروں۔ تم جیسی کیریکٹر لوز اور گری ہوئی لڑکی میری تو کیا کسی بھی مرد کی محبت کے قابل نہیں ہے۔
کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ ایک انسان اگر اگنور کر رہا ہے، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو اسے چھوڑ دو، بخش دو اس کو، اس کی جان کو، لیکن نہیں، تم تو میری جان کا عذاب بن گئی ہو۔ محبت محبت محبت، بھاڑ میں گئی تمہاری محبت، میری نظر میں تمہاری محبت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تم میری عاشی کے کپڑے پہن کر اس کی طرح بننے کی کوشش ضرور کر سکتی ہو، لیکن کبھی بن نہیں سکتی۔ یہ دل ہے نا، اس میں صرف اور صرف ایک عاشی رہتی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کبھی عاشی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ عاشی میری محبت نہیں، میرا جنون ہے۔ عاشی میرے دل میں نہیں، میری روح میں بسی ہے، اور تم کبھی بھی عاشی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میری پہلی اور آخری محبت صرف اور صرف عاشی ہے، اس لیے بند کرو اپنی ڈرامہ بازی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ محبت تو دور کی بات ہے، جا کر اپنی اداؤں سے کسی اور کا دل بہلاؤ۔ حنان سکندر خان کا دل اتنا سستا نہیں ہے کہ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی پر آ جائے۔ وہ جلدی سے کچھ کاغذات اٹھاتا، اس کے آنسو نظر انداز کیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی باتوں نے، اس کے انداز نے آج پہلی بار اسے ہرٹ کیا تھا۔ یہ اہمیت تھی اس شخص کی نظروں میں، اس کی محبت کی، یہ سوچ تھی اس کی ذات کے بارے میں، اس کی محبت اتنی سستی تھی اس کی نظروں میں۔ نہیں، اب اور نہیں، وہ اپنی محبت کی مزید توہین نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ آج اسے پہلی بار ایسا لگا تھا کہ اس نے غلط شخص سے محبت کی ہے۔ دیکھو بیٹا، تم اپنے گھر کیوں جا رہی ہو؟ تم پیرس واپس لے جاؤ، میں سارے انتظامات کروا دیتی ہوں۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر امی ہار کر رہ گئی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور کیا ہو گیا؟ حنان نے اس طرح سے اس کا دل دکھایا تھا کہ وہ خود بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن توہین کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی، اور اپنی عزت نفس کی توہین تو برداشت کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ تو وہ کیسے اس سے امید رکھتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حنان کے سامنے گرا لے؟ حنان کی باتیں جب اس نے ان کو بتائی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی زندگی سے دور چلی جاؤ تم نہیں، لیکن حنان تمہارے قابل نہیں ہے۔ نہیں آنٹی، میں واپس پیرس نہیں جاؤں گی، میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی۔ وہ مجھ سے خفا ہے، میں نے ہمیشہ اپنی طرف سے انہیں ناراض رکھا ہے، کبھی خوش نہیں ہونے دیا۔ 5 سال پہلے میری ماما اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اپنے بابا کے قریب جانے کی بہت کوشش کی، لیکن تائی امی نے کبھی بھی مجھے ان کے پاس نہیں جانے دیا، اور پھر بابا کے دل میں بھی شاید میرے لیے کوئی خواہش نہیں تھی، اسی لیے وہ بھی اپنے آپ کو کام میں مصروف کر چکے تھے۔ میں جتنا اپنے بابا کے قریب جانے کی کوشش کرتی، وہ اتنے ہی مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے بابا سے دور رہنا شروع کر دیا۔ اب میں ان سے بات نہیں کرتی، ہفتہ ہفتہ میں اپنی شکل نہیں دکھاتی تھی۔ بابا شکایت کرتے تو کہتی تھی کہ آپ خود ہی اچھے بابا نہیں ہیں۔ ہم دونوں کی اس دوری کا تائی نے بہت فائدہ اٹھایا، بابا کو میرے خلاف کرنے لگی۔ بابا ان کے منہ سے جو بھی سنتے اس پر یقین کر لیتے۔ پھر پچھلے 2 سال سے میری شادی کے پیچھے پڑ گئے۔ بہت مشکل سے میں نے بابا سے پیرس جانے کی اجازت مانگی تھی، اس میں نیلم اور سندس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب اور نہیں، میں اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اب میں تائی امی کو اپنی زندگی کنٹرول نہیں کرنے دوں گی، جو میرے بابا چاہیں گے وہی ہوگا۔ میں نے 5 سالوں میں اپنے بابا کا بہت دل دکھایا ہے، اور شاید حنان کے غم کو اپنے بابا کے غم سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید حنان کی دی ہوئی تکلیف کو اپنے بابا کی تکلیف پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ گئی تو مریم بھی رسم ادا کرنے لگی تھی کہ اس کے گلے لگ کر ایسے روئی جیسے ایک بار پھر سے اس کی بہن مر گئی ہو۔ کاش حنان اس کی فیلنگ کو سمجھ جاتا، کاش وہ سمجھ جاتا کہ وہ اس کی عاشی کی جگہ لینے نہیں بلکہ اپنی جگہ بنانے آئی ہے۔ پیشنٹ کی حالت بہتر ہے، پلیز انہیں ٹینشن مت دیجیے گا، آپ جانتے ہیں ان کی حالت کیسی ہے۔ اس کے باوجود اتنی زیادہ ٹینشن، ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، ان کا خیال رکھیے، ڈاکٹر ان لوگوں سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میری جان پریشان مت ہو، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بابا نے اسے سمجھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مسز خان کا بلڈ پریشر بری طرح سے شوٹ ہو چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹے ان کو لے کر ہسپتال آئے ہوئے تھے۔ وہ شادی سے گھر ہی آ رہا تھا جب بابا کا فون آیا کہ ماما کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہیں سے سیدھا گھر آیا، لیکن ماں کی اتنی خراب حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے پرانی رپورٹ منگوائی جسے لینے وہ گھر گیا تھا، اور وہاں آکانشا کو دیکھ کر اس کا دماغ ایک بار پھر سے گھوم گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آکانشا سے بہت بدتمیزی سے بات کر کے آیا تھا، یہاں تک کہ اسے ایسی باتیں سنائی جو شاید کبھی بھی ایک لڑکی برداشت نہ کر سکے۔ بابا، ماما کی پریشانی کی وجہ میں ہوں نا، میری وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہے، اتنی ٹینشن میں رہتی ہے، وہ اداسی سے بولا تو بابا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کون سی ماں اپنے جوان بیٹے کو مرتے دیکھ کر خوش ہوتی ہوگی حنان؟ وہ تمہارے لیے دن رات پریشان رہتی ہے، یہ سوچ اسے جینے نہیں دیتی کہ اس کا بیٹا یوں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہے، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔
بابا جیسے آج کوئی بھی راز نہ رکھنے کی ٹھان لی تھی، وہ بھی تنگ آ چکے تھے اس کی اس روٹین سے۔ عاشق کے جانے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا دائرہ اپنے تک محدود کر لیا تھا، جیسے اس کی زندگی میں صرف اور صرف عاشق ہو، عاشق کے علاوہ اس کا اپنا کوئی وجود ہو ہی نہ۔ حنان کب تک یہ زندگی گزارو گے؟ کیا تمہارے لیے صرف عاشق سب کچھ ہے؟ کیا ہم لوگ کچھ بھی نہیں؟ بابا اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ کر اندر چلے گئے، جبکہ حنان کے دروازے کے باہر کھڑا خاموشی سے اپنی بیمار ماں اور مجبور باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ اب کچھ باقی رہ گیا ہے کیا؟ چلے جاؤ یہاں سے، امی جان نے دروازہ کھولتے ہی اسے دروازے پر دیکھ کر انتہائی غصے سے کہا تھا۔ آج اس نے ان کا بھی دل دکھا دیا تھا۔ امی، میں اس کو سوری بولنے آیا ہوں، شاید میں بہت بے تکی اور فضول باتیں کر گیا۔ دراصل امی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ دروازے پر اسے بیٹھے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ تم نے اسے بہت بدتمیزی کی، لیکن بے تکی اور فضول باتیں نہیں، بلکہ انتہائی نیچے گری ہوئی باتیں کی ہے۔ تم نے اس کا دل دکھایا۔ کیا غلطی ہے اس معصوم لڑکی کی؟ صرف اتنی سی ہے کہ تمہیں تمہارے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتی ہے، تمہیں ایک نئی زندگی دینا چاہتی ہے، تمہیں خوشیاں دینا چاہتی ہے۔ اس کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا نا جتنی بڑی سزا تم نے اسے دی ہے۔ تم سے محبت کرنے کی سزا میں تم نے اس کی ذات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کسی کی محبت کا یہ انجام نہ ہو۔ حنان چلی گئی ہے وہ یہاں سے، فکر مت کرو، اب تمہیں کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ تمہاری عاشق کی ساری چیزیں بھی یہیں رکھی ہے، جاتے ہوئے لے جانا تو تھا کہ کوئی اور یہاں آ کر عاشق کی چیزوں کو کبھی ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی تم سے، وہ تمہاری عاشق کی جگہ لے نہیں رہی تھی، بلکہ اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ تمہاری اس ہٹ دھرمی، تمہاری اس بے جزت نے آج مجھ سے دوسری بار میری بیٹی چھین لی۔ تم نے اس معصوم لڑکی کی ذات پر نہیں انگلی اٹھائی، آج تم نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ امی روتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی۔ وہاں سے بنا کسی کو کچھ بتائے پاکستان چلی آئی اور اب 15 دن کے بعد گھر آ کر یہ رونا دھونا مچا رہی ہے۔ اندازہ بھی ہے خاندان بھر میں کتنی بدنامی ہوئی ہے ہماری۔ تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ پہلے یہ بتاؤ لڑکی اتنے وقت کہاں تھی اور گھر کیوں نہیں آئی؟ تائی امی غصے سے اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ وہ بابا کے سینے سے لگی بالکل ہی نظر انداز کر رہی تھی۔ اب بس کر دے بھابھی، گھر تو آئی ہے نا، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ انور عاجزی سے بولے۔ انور بھائی، میں تو بس پوچھ رہی ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح سے وہاں سے چلی آئی؟ کم از کم ہمیں فون کر کے بتا تو سکتی تھی۔ اگر کسی دوست کے گھر جا رہی تھی تو ہمیں بتانا اس کا فرض بنتا ہے۔ ہم گھر والے ہیں اس کے، جوان جہان بچی ہے، جانے کہاں چلی گئی؟ اور آپ کو تو بس بیٹی واپس ملنے کی خوشی ختم نہیں ہو رہی۔ اسے اس طرح سے سینے سے لگانے پر تائی امی نے چوٹ کی تھی، لیکن آج تو بابا کو بھی تو ان کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ وہ تو اسے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی بیٹی نہیں انہیں صدیوں بعد ملی ہو، اور ایسا بھی اتفاق سے پہلی بار ہوا تھا کہ بابا تائی امی کے سامنے اس کی سائیڈ لے رہے تھے۔ بابا، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، قطعی نہیں۔ امی کو نظر انداز کیے ان کے سینے سے لگی محبت سے بولی تھی، جس پر بابا نے مسکراتے ہوئے اسے مزید خود میں سمیٹ لیا۔ میری جان، اب میں تمہیں خود سے کبھی دور جانے بھی نہیں دوں گا، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے بولے، جبکہ تائی امی ان کی محبتوں پر منہ بنا کے وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بیٹا، مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ لڑکا کون تھا جس کے پیچھے تم پاکستان آئی؟ ان کے اندر جاتے ہی بابا نے سیریس انداز میں اس سے پوچھا تھا، جبکہ وہ تو اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ میرے بار بار پوچھنے پر عذرا نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تم پاکستان کسی لڑکے کے پیچھے آئی تھی؟ بتاؤ میری جان، لڑکا کون ہے؟ اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو میں تمہارے لیے اسے کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ بابا نے جیسے اس کی آنکھوں کی ویرانی کو محسوس کر لیا تھا۔ اتنی بدنامی ہونے کے باوجود بھی بابا اس کی پسند پوچھ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کے یہاں نہ آنے کی وجہ سے خاندان بھر میں کئی باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ بابا، وہ صرف میری غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ بابا، وہاں اسے دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ اسے میرے لیے بنایا گیا ہے، میں اسے پالوں گی، وہ میرا ہوگا۔ لیکن بابا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں فضول میں اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھے میری اوقات ایسے طریقے سے یاد کروائی کہ میں کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں جاؤں گی۔ آئی ایم سوری بابا، اس کی محبت میں میں آپ کا وقار بھی غرق کرنے جا رہی تھی، جبکہ آپ اتنے پیار سے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہم اس کی محبت میں آپ کی عزت سب کو داؤ پر لگانے چلی تھی۔
ان کے اس انداز پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی انہیں بتانے لگی، جبکہ بابا اس کے اس طرح سے رونے پر اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگائے سمجھانے لگی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے میری بچی، ساری غلطی میری ہے۔ تمہیں جوانی کی دہلیز پر چھوڑ کر میں نے اس طرح سے دامن چھڑایا جیسے میرا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ایک بچی جب چھوٹی ہوتی ہے، اس کا باپ ہر ممکن طریقے سے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں جٹا رہتا ہے، اور جب وہ اصل خواہش کی طرف آتے ہوتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے، تبھی پسند کے مطابق شادی کرنے دے تو وہ باغی ہو جائے گی۔ اگر اس سے لڑکے کے معاملے میں پسند پوچھ لے تو وہ اس کا عزت اور وقار رون ڈالے گی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ایک بیٹی کو سب سے زیادہ اپنے باپ کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ اپنی مرضی کا جیون ساتھی چنتی ہے، جب اسے اپنے معیار کے مطابق انسان کی تلاش ہوتی ہے۔ تو وہی بات غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھی باندھ کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ایسے معاملات میں لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا۔ کل تک میری بھی یہی سوچ تھی کہ میں جس سے چاہوں گا تمہاری شادی کر دوں گا، لیکن اب نہیں۔ میں جانتا ہوں میری بچی اپنا شعور رکھتی ہے، اسے اپنے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اس کو حق ہے اپنی پسند کا جیون ساتھی چننے کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کسی بچی سے بنا پوچھے اس کا نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ جب ان کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا تو ان کا سوال بھی یہی تھا کہ اگر میری بیٹی کی اجازت ہو تو میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ اگر ہمارے نبی نے بیٹیوں کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ وہ خود اپنی پسند کا جیون ساتھی چن سکتی ہے، تو ہم تو ان کی پیروں کی خاک برابر بھی نہیں ہے۔ تم جسے چاہو گی تمہاری شادی اسی کے ساتھ کروں گا۔ تمہارے لیے ایک بہت بہترین رشتہ آیا تھا، لیکن جب مجھے اس عذرا نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری بیٹی کی شادی وہی ہوگی جہاں وہ چاہے، اسی لیے میں نے ان کو انکار کر دیا۔ بابا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، نہیں بابا، اگر آپ کو رشتہ میرے لیے مناسب لگتا ہے تو آپ بے شک کر دیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے سایوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا ہے، آپ کو جو ٹھیک لگے مجھے منظور ہے۔ وہ ان سے کہتے ہوئے آہستہ سے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تائی امی کچن میں ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے جاتے ہی باہر آ گئی۔ دیکھا انور صاحب، اب تو آپ کو سکون مل گیا نا، مل گئی آپ کو آپ کی بیٹی کی اجازت۔ آپ دوسرے رشتے کی بات کیوں نہیں کی؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، وہ بھی اسے یوں ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہماری بچی راج کرے گی، راج۔ میری ماں نے تو اب یہ رشتہ طے کر دے۔ ویسے بھی نہ جانے کون تھا جس کے عشق میں یہ وہاں سے پاکستان آ گئی۔ بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ میرا مطلب ہے بچی کی زندگی سنور جائے گی اور وہ اس شخص کو بھی بھول جائے گی جس کے لیے وہ پاکستان آئی تھی۔ ان کی نظروں نے اچانک ہی ان کے لہجے میں آکانشا کے لیے محبت بھر دی تھی۔ بابا کچھ نہیں بولے، صرف ہاں میں سر ہلاتے ان کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کیا بات ہے حنان، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ ماما اس کے پاس بیٹھی کب سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر نہ میں سر ہلایا اور باہر آ گیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا کچھ دنوں سے، اور اس کی یہ پریشانی سب نے ہی نوٹ کی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس امی جان سے ملنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ 2-3 بار فون پر ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات نہیں کی، مطلب وہ اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسے بھی اپنی اس 10 دن والی غلطی کا بہت افسوس تھا۔ جو بھی ہوا غلط ہوا، اسے آکانشا سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے آکانشا کے لیے بہت غلط الفاظ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اسے معذرت کرنا چاہتا تھا، جس طرح سے حنان نے اس کی محبت کی توہین کی تھی اپنے الفاظ پر۔ وہ بعد میں جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا کہ اتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے اس نے اس لڑکی کی ذات کے لیے۔ وہ اتنی گری ہوئی گھٹیا باتیں کیسے کر گیا؟ اسے ایک بار خیال نہیں آیا کہ جب وہ عشق محبت میں اترا ہوا تھا تو وہ بھی صحیح غلط کی پہچان کھو بیٹھا تھا، لیکن وہ تو مرد تھا۔ کیوں ہمارے معاشرے میں لڑکی کی محبت کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں لڑکی کو کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیوں ہماری نظروں میں لڑکی کی محبت کی کوئی قدر نہیں؟ اگر لڑکی خود اٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو ضرور بد اخلاق اور آزاد سوچ والی ہے۔ حنان کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نیلم سے فون پر بات کر کے اس سے آکانشا کا ایڈریس مانگا تھا، لیکن نیلم نے بھی کہہ دیا کہ اسے مزید ہرٹ نہ کرے۔ آپ کی محبت میں وہ پاکستان تک آئی، لیکن جو آپ نے کیا وہ بہت غلط ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی حنان بھائی۔ نیلم کے الفاظ سے اسے مزید خود پر غصہ آیا تھا۔ نیلم نے کبھی اس سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے ہمیشہ ان کے لہجے میں اپنے لیے احترام محسوس کیا تھا، لیکن اس وقت وہ نیلم کے لہجے میں اپنے لیے مایوسی محسوس کر رہا تھا۔
ताई अम्मी इतनी जल्दी शादी। ताई ने जैसे ही उसे अंदर आकर बताया था कि उसके बाबा उसका रिश्ता कर रहे हैं, उसने परेशानी से पूछा था, हाँ तो पिछले हफ्ते तुमने खुद ही तो अपने बाप से कहा था कि जहाँ वो बेहतर समझे तुम्हारा रिश्ता कर सकता है, कि वो सारा सा कि वो सारा सिर्फ ड्रामा था, वक्ती बातें थी जो तूने अपने बाप से कही। वो उससे मशकूक नज़र से देखते हुए बोली, ताई नहीं ताई अम्मी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, बस मुझे इतनी जल्दी इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। वो नज़र चुरा गई थी। हाँ लड़की, हम लोग तो तुम्हारी उम्मीद पर बैठे हैं, बाप को तो न जाने कौन सा नशा चढ़ा है कि जो तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, जबकि उस तरह से 10-15 दिन घर से गायब लड़की को पलकों पर बिठाया जा रहा है। पूरे ख़ानदान में हमारी थू थू हो रही है, लेकिन मुझसे ये झूठी मोहब्बत के ड्रामे नहीं होते। मेरी नज़रों में उस लड़की की कोई औकात नहीं है जो इतने दिन घर से गायब रहे। शुक्र कर तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, वरना तुझ जैसी लड़की को अब पूछता ही कौन है। उसके साथ क्या क्या करके आई है तू, और अब मासूम बन के बाप को इजाज़त दे रही है कि मेरी शादी करवा दो। ताई गुस्से से कहती मुंह बना रही थी, ताई अम्मी मुझे नहीं पता आप क्या बातें कर रही है, लेकिन आपकी इन बातों का कोई मेरे पास फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे बाबा को मुझ पर यकीन है और किसी और के एतबार की मुझे ज़रूरत नहीं। अगर बाबा ने मेरा रिश्ता कर दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आपकी नज़र में मेरी पहले कौन सा कोई औकात थी जो अब हो गई। लेकिन मरी मैं भी नहीं जा रही है आपके लिए। वो आईना दिखाते उठकर वॉशरूम में बंद हो गई थी, यानी कि साफ अल्फाज में ये कहकर गई थी कि निकल जाओ मेरे कमरे से। हाँ हाँ, यही सिखा के गई है तेरी माँ तुझे। बड़ों से बात करने का सलीका तक नहीं सिखाया मनहूस कहीं की। मुझे कहती है कोई औकात नहीं मेरी। तुझे इस घर से दफ़ा करके सारी ज़िंदगी मुंह नहीं लगाऊंगी। हाँ मैं तो मरी जा रही हूँ आपके मुंह लगने के लिए। वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आई थी जिसने ताई अम्मी को मज़ीद गुस्सा चढ़ा दिया, लेकिन इस वक्त अपनी मज़ीद बेइज्जती करवाने से वो कमरे से बाहर निकलना बेहतर समझती थी। इतनी जल्दी शादी कैसे करवा सकते हैं हम लोग बाबा परेशान थे। अरे जल्दी वाली कौन सी बात है, 22 साल की तो वो भी हो गई है। अभी इतना अच्छा रिश्ता आया है तो हम क्या नखरे करते रहेंगे। अभी तो किसी को पता भी नहीं कि 10-15 दिन घर से गायब रही है। ताई की सुई वहीं पर अटकी हुई थी। भाभी आप मेरी बात को नहीं समझ रही। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं और मैं इतनी जल्दी शादी के हक में नहीं हूँ, बाबा ने समझाना चाहा। शादी ब्याह के मामलात में जल्दी ही तय किए जाते हैं अनवर साहब। मैं तो कहती हूँ कि कल के बजाय आज कर दो निकाह। बच्ची जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही जल्दी अच्छा है। और वो कौन सा आज ही बारात लेकर आए हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ निकाह की बात हो रही है। निकाह के बाद बच्ची के दिन डालेंगे, मेहंदी करवाएंगे, मायू होगी, फिर जाकर कहीं शादी और रुखसती की बारी आएगी। मेहंदी करवाएंगे। इतना अच्छा रिश्ता है, इस तरह से नखरे करके तुम ना शुक्र कर रहे हो। अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ताई ने समझाते हुए कहा, मैं एक दफ़ा लड़के को ठीक से जानना चाहता हूँ। लड़का पहले ही शादीशुदा है। मैं अपनी बेटी को किसी जहन्नम में नहीं फेंकना चाहता। बाबा इंतहाई परेशान थे। देखो अनवर मियाँ, पूरी बिरादरी में ये बात फैल चुकी है कि तुम्हारी बेटी 10-15 दिन घर से गायब रही है। ना जाने लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में इतना अच्छा रिश्ता आया है, लड़का शादीशुदा था अब नहीं है, और घर और ख़ानदान देखो, इतने बड़े ख़ानदान से रिश्ता आया है और तुम ये सब कुछ सोचने बैठ गए हो। अगर इस रिश्ते से इनकार किया ना तो याद रखना तुम्हारी बेटी के लिए और कोई रिश्ता नहीं आएगा। भाभी अब बार बार इन दिनों का जिक्र करती हैं। आप बार बार उन दिनों का जिक्र करती हैं। मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है, उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। इससे इस तरह से किसी के साथ भी ब्याह कर दूँ, बाबा ने इस बार गुस्से से कहा। अनवर मियाँ, तुम्हें यकीन है अपनी बेटी पर? दुनिया वालों को नहीं, खानदान वालों के सामने जिस तरह से चहक चहक कर ये उछलती कूदती है, कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। खानदान में तो किसी के साथ मिजाज नहीं मिलते इस लड़की के। सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहेगी। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इतना बेहतरीन रिश्ता आया है। और तुम्हें यहाँ परेशानियाँ खाई जा रही हैं। बीमार औरत है, ना जाने कितने दिन जिएगी। मरने से पहले अपने बेटे को खुश देखना चाहती है। इकलौता लड़का है, घर बार सारी जायदाद उसी के नाम है। इतना बड़ा इज्जतदार खानदान है और तुम यूँ नाशुक्री कर रहे हो। अगर आकांक्षा की तरह मेरी बेटी का यहाँ रिश्ता होता तो मैं दे देती, ताई ने अपनी तमन्ना उनके सामने बयान करते हुए कहा।
بابا آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے۔ کمرے کے اندر کب سے وہ ان لوگوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ تائی تو جان بوجھ کر اتنی اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی کہ کمرے تک اس کی آواز جائے۔ پاپا مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تائی ٹھیک ہی کہتی ہے، مجھے اس طرح سے پیرس سے پاکستان آ کر غائب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے پورے خاندان میں آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بابا، لیکن اس غلطی کی سزا میں آپ کو نہیں بھگتنے دوں گی۔ وہ لوگ نکاح کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لیجیے۔ ویسے بھی میں جلد سے جلد کسی رشتے میں بند کر نامحرم کے بارے میں سوچنا چھوڑنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے میری مدد کریں۔ کچھ ہی دن میں اس کا روشن ہر وقت چہکتا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ بابا تو اپنی اس معصوم بچی کو دیکھ کر پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ سن لیا انور میاں، اب بیٹی کی اجازت مل گئی، اب دیر نہ کرو، ایسے رشتے قسمت سے آتے ہیں۔ تائی نے بولنا ضروری سمجھا۔ ایک ہفتے میں اس کا نکاح تھا۔ نیلم سندس عذرا تینوں ہی پاکستان آ چکی تھی۔ مریم کو اس نے خود فون کر کے اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ نیلم نے اعتراض کیا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ حنان کو بلانے کا یہ کون سا طریقہ تھا کہ وہ خود کسی اور کے ساتھ رشتے میں بن جائے؟ لیکن آکانشا نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی یادوں میں بند کر نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں ہے جو محبت میں ناکامی کے بعد اپنی زندگی برباد کر دے یا ایک کونے میں بیٹھ کر ساری زندگی روتی رہے۔ وہ روئے گی نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گی، حنان کو بھلا کر۔ مریم اور آنٹی دونوں نے ہی اسے شادی پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان دونوں کی ناراضگی حنان سے اب بھی برقرار تھی۔ آکانشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حنان کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ وہ اسے بھلا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گی۔ وہ جانتی تھی حنان کو بھلانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بابا کو بھی اب مزید اور کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بلو ساڑی میں ایک معزز خاتون نے دلہے کی طرف سے رسم ادا کی تھی۔ دلہے کی طرف سے زیادہ لوگ مہندی کی رسم میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی دلہے کے دوستوں نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی۔ دلہا خود نہیں آیا تھا، اسے دیکھنے کی خواہش بھی نہ تھی، لیکن دل ہے کہ جو دوست یہاں آئے تھے انہوں نے کافی ہلا گلا مچا رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ دلہن سے بھی ملیں گے، لیکن وہ پہلے ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل کسی سے بھی ملنے کو نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب لوگوں سے اپنی حالت چھپانا چاہتی تھی، کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے اندر کی دنیا میں کیا اور طوفان مچا ہوا ہے۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں جو تحریریں تھیں وہ نیلم سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسے بھی اپنے کمرے میں آئے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب نیلم اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ وہ عورت اس سے بھی کافی اچھے طریقے سے ملی تھی اور سندس سے بھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اب آکانشا کے ساتھ اب وہ صرف اور صرف حنان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ تو دن رات نمازوں میں دعا مانگتی تھی کہ آکانشا اور اس کا بھائی ایک ہو جائے، لیکن افسوس شاید حنان اور آکانشا کا ساتھ لکھا ہی نہیں تھا، تبھی تو اس کی کوئی دعا رنگ نہیں لا رہی تھی۔ وہ ایک نہیں ہو سکے۔ صبح اس کا نکاح تھا کسی اور شخص کے ساتھ، لیکن وہ بہت خوش قسمت تھا جس کے ساتھ اس کی پیاری سی کزن کی شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن کاش وہ حنان ہوتا۔ اس کے دل میں ایک دبی سی آرزو تھی جو پوری نہ ہوئی تھی۔ آکانشا اب بھی دیر نہیں ہوئی، خود پر جبر مت کرو، زبردستی کے رشتے جوڑ کر تم خود کو اذیت میں ڈال رہی ہو۔ میری مانو، اس رشتے سے انکار کر دو اور میرے ساتھ پیرس واپس چلو، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو۔ فی الحال شادی کے جھنجٹ میں مت پڑو، وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ میں خود انکل سے بات کرتی ہوں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اچھے دوست ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ نہیں نیلم نہیں، اب میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میری وجہ سے پہلے ہی بابا کی بہت بدنامی ہوئی ہے، اب اور نہیں۔ یہ شادی کے لیے خود اپنے دل کی رضامندی سے تیار ہوئی ہوں، میں اب اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلی بار اپنے بابا کی نظروں میں اپنے لیے فخر دیکھا ہے، ان کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہی تھی۔ نیلم اسے دیکھ رہی تھی، اس کی جھلی سی دوست جس سے مستی مذاق کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا، آج اتنی گہری باتیں کر رہی تھی۔ وہ صرف اپنے بابا کے لیے، اس رشتے کے لیے حامی بھر رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب ویرانی کا سما تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ بنجر ہو گیا ہو۔ وہ مہندی کی دلہن بن انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنے حسن سے بے خبر اندر آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل چاہا دہاڑے مار کر روئے، لیکن وہ نہیں رو سکتی تھی۔ وہ کیوں روتی کہ اپنی مرضی سے یہ رشتہ کروایا تھا۔
اپنے بابا کی بات مانی تھی، زندگی میں پہلی بار اپنی ذات سے انہیں کوئی خوشی دی تھی۔ نیلم نے کہا تھا اس نکاح سے انکار کر دو، اب بھی وقت ہے، لیکن وہ کیوں انکار کر دے؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے خوشی محسوس کی تھی، فخر محسوس کیا تھا۔ ہاں وہ بہک گئی تھی، کچھ لمحوں کے لیے وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن وہ شخص اسے اس کی اوقات بتا گیا۔ اس کی نظروں میں اس کا مقام اتنا حقیر تھا کہ وہ خود سے نظر ملانے کے قابل ہی نہ رہی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کی محبت کو دو کوڑی کا کر گیا، کتنی آسانی سے وہ اس کی معصوم جذبات کی توہین کر گیا، وہ اسی کی نظروں میں بے مول کر گیا۔ وہ اپنی ذات سے بے انتہا محبت کرنے والی لڑکی آج بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے اہم جانتی تھی اور آج اپنی ہی نظروں میں بری طرح سے گر گئی۔ کاش اسے وقت پر عقل آ جاتی تو اپنے جذبے اس شخص کے سامنے یوں بیان کر کے اپنی بے عزتی نہیں کرواتی۔ کوئی اہمیت نہ تھی اس کے پیار کی، اس کی نظروں میں وہ خود کو رسوا کر گئی تھی۔ لیکن اب ان آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ کون سا یہ آنسو بہانے سے وہ اسے حاصل کر پائے گی، کون سا وہ اس کا ہو جائے گا؟ وہ نہیں روئے گی، اس بے قدر شخص کے لیے وہ اپنے آنسو ضائع نہیں کرے گی۔ اسے ٹھان لی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تو کمرے کے دروازے پر بابا کو کھڑا دیکھا۔ اس نے اپنے اندر کا درد چھپاتے ہوئے مسکرا کر انہیں اندر بلایا۔ بیٹا، جس سے تمہارا کل نکاح ہو رہا ہے، وہ ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ بہت اچھا بچہ ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ داماد کے روپ میں بیٹے جیسا مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ تم ایک بار مل لو، اچھا ہے۔ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو کچھ جان جاؤ گے، بابا نے آ کر کہا۔ نہیں بابا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ آپ نے رشتہ کر دیا ہے، شادی ہو رہی ہے، تو اب کیا ملنا؟ بس ٹھیک ہے، کل شادی ہے، ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ اس وقت تو میں ویسے بھی کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اور اب میں اس سے ملاقات نکاح کے بعد ہی کروں گی۔ وہ پرسکون سے انداز میں بولی، بیٹا صرف ایک بار اس سے مل لو، وہ صرف نکاح سے پہلے ایک بار ملاقات کرنا چاہتا ہے، مجھے اس میں کچھ غلط نہیں لگتا۔ بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں بابا، بات صحیح ہے، یہ بات صحیح یا غلط کی نہیں ہے، اب تو شادی ہو رہی ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے، تو یہ ملنا ملانا صرف ایک فارمیلٹی ہی ہے، اور میں اس طرح کی کسی بھی تکلفات میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ اسے ملنے سے صاف انکاری تھی۔ وہ لڑکا تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ ان کی دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ ملاقات تھی اور انہوں نے اسے بہت اچھا جانا تھا، اس لیے انہیں شادی سے پہلے ملنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لڑکا بس ایک بار آکانشا سے مل کر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ انکار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ان کا موبائل بجا، اسی لڑکے کا فون تھا اور وہ باہر آنے کو بول رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار آکانشا کو دیکھا اور اسے ایک بار پھر سے چلنے کے لیے کہا، لیکن اس کا جواب انکار تھا۔ بابا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ بار بار آنسوؤں سے آنکھیں بھیگ جاتی، بابا سمجھا کر تھک کر چلے گئے تھے، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس وقت اس کے دماغ میں صرف حنان کا دکھ بسیرا کیے ہوئے تھا۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاید یہ آنسو حنان کی یاد میں بہنے والے آخری آنسو تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بے تحاشا رونا چاہتی تھی، اتنا کہ اس کے بعد ہنی کے نام کے سارے آنسو ایک ہی بار میں بہہ جائے۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل صبح اس کا نکاح تھا، وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ آخری بار حنان کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، تاکہ وہ آئندہ اسے کبھی یاد نہ آئے۔ یک طرفہ محبت کتنا عذاب دیتی ہے نا، اس کے لیے یہ محبت بھی عذاب بن گئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے، بنا کسی غرض کے اس شخص کو چاہا تھا جسے کوئی عزیز نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی اہم ترین ہستی اس کی بیوی تھی، جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس کے بعد حنان خود ہی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے لیے کوئی بھی اہم نہیں تھا، یہاں تک کہ حنان کی اپنی ذات بھی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بھلا کیوں اسے اپنے ساتھ کی بھیک مانگتی؟ وہ کیسے اسے اپنی زندگی میں شامل کرتی، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا؟ وہ کیسے اس کو اس کی ذات کے خول سے نکال کر باہر لاتی؟ وہ کیسے اسے اس کی عاشقی یادوں کو ختم کر کے آگے بڑھنے کا کہتی؟ وہ اسے ایک نئی زندگی کی ہر کوشش کر کے ہار گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے نام نہیں تھا۔ کیوں اللہ، اگر وہ میرا نہیں ہو سکتا تھا تو اسے میرے دل میں کیوں بٹھایا؟ اللہ، جسے ہم چاہتے ہیں وہ تو ہمارا ہوتا ہے نا۔ آپ تو ہمارے دل میں اسی کی محبت پیدا کرتے ہیں جسے آپ نے ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے۔
تو پھر اگر حنان میری ذات کا حصہ نہیں تھا تو اسے کیوں میرے دل میں بسایا، کیوں مجھے اس سے محبت ہوئی؟ یا اللہ دل سے اس کا نقشہ مٹا دے، ختم کر دے، اسے میری زندگی سے نکال دے، اسے میری روح سے مجھے نہیں لینا، اس کا ساتھ مجھے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ وہ سجدے میں جھکی مسلسل رو رہی تھی، ایک نامحرم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس نے اپنے محرم کے لیے رکھے سچے پاکیزہ جذبات کی توہین کی تھی۔ وہ اس شخص کی بھی گنہگار تھی جو کل اس کا محرم ہونے جا رہا تھا۔ بہت خاموشی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیٹھی اپنے جامع حقوق کسی کے نام کر رہی تھی۔ بابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ تھا۔ آج اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی حنان کے لیے نہیں روئے گی، کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اگر سوچے گی تو صرف اور صرف اس شخص کے بارے میں جس سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ وہ بے دھیانی میں نکاح اس میں اپنے شوہر کا نام تک نہ سنا آئی تھی۔ ٹینشن سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو حنان کے بارے میں جتنا سوچنے سے روک رہی تھی، اتنا ہی وہ اس پر حاوی ہوئے جا رہی تھی، اور ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو اس کی یادوں سے دور کرے گی۔ اس نے خود سے فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی رخصتی ہو جانی تھی، پھر ایک نیا سفر شروع ہونا تھا۔ وہ سب کچھ بھلا کر اس نئے سفر میں اپنے شریک سفر کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ وہ حنان کو بھلانا چاہتی تھی اور وہ بھلا دے گی، اسے یقین تھا۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا۔ اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نامحرم کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ حنان اس کا نامحرم تھا، اس پر صرف اور صرف اس کے شوہر کا حق تھا۔ اس کی یادوں پر، اس کے خوابوں پر، اس کی محبت پر صرف اور صرف اس شخص کا حق تھا جس کے نام پر وہ اپنے تمام حقوق کر چکی تھی۔ خالہ نیلم، سندس، مریم اور آنٹی سب باری باری اسے دعائیں دیتے ہوئے اسے مل رہے تھے۔ یہ اس کے آخری لمحات تھے اس گھر میں۔ اس کی رخصتی ہو رہی تھی۔ وہ معتبر سی خاتون اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بابا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ گھر کے سب لوگ ہی اداس تھے۔ تائی امی تو شاید شکر ادا کر رہی تھی اس کے جانے پر۔ وہ دور ایک سائیڈ پر کھڑی تھی۔ دنیاوی دکھاوے کے لیے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلا تھا، لیکن وہ یہاں سے جانے سے پہلے انہیں بھی اپنے دل سے معاف کر رہی تھی۔ آج تک جو بدسلوکی انہوں نے اس کے ساتھ کی، وہ ہر بات کے لیے انہیں دل سے معاف کر چکی تھی۔ وہ نئے سفر میں اپنی پرانی یادوں کی بدمغازی لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بائیں جانب اس کے بالکل قریب وہ شخص بیٹھا تھا جو اس کے تمام جامع حقوق کا اکلوتا حقدار تھا۔ گھونگھٹ لمبا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، اور اندر کوئی خواہش بھی نہیں تھی اسے دیکھنے کی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اس سفر کے تمام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر ختم ہوا تو رسموں کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی اپنے چہرے سے بیزاری کے تاثرات کو ختم نہیں کر پائی تھی۔ وہ جتنی خوشی سے یہ ساری رسم ادا کرنا چاہتی تھی، اتنا ہی بیزار اس کا موڈ ہو چکا تھا، جس کا اندازہ اس کی ساس نے بھی لگا لیا تھا، لیکن تھکاوٹ سمجھی یہی وجہ تھی کہ تھوڑی ہی عورتوں کی رسموں کے بعد انہوں نے اسے کمرے میں جانے کے لیے ایک لڑکی کو اس کے ساتھ بھیجا۔ اسے بیڈ کے بیچوں بیچ گھونگھٹ میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے گھونگھٹ ہٹا کر کمرہ دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس رشتے کے بارے میں اس نے بھی بہت سوچا تھا۔ شادی چاہے پسند کی ہو یا ناپسندیدگی کی، لیکن جذبات یکسر ہی رہتے ہیں۔ اس کا دل بھی بہت بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ وہ اس شخص کو اپنی محبتوں کا حقدار بنا پائے گی جس کی وہ ملکیت تھی؟ کیا وہ اس شخص کو وہ خوشیاں دے پائے گی جس کا وہ حقدار تھا؟ کیا وہ حنان کو بھلا دے گی؟ اس کے دل میں کتنے ہی سوال تھے۔ جب آہستہ سے دروازے پر دستک ہوئی، اس کا دل ایک نئی ترنگ سے دھڑکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی طرف بڑھنے والے قدموں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہر قدم کے ساتھ آکانشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھ پائی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر رکا۔ مانتا ہوں یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن شرمانے کی اتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو بے ساختہ نظر اٹھا کر بے یقینی سے اپنے مزاج خدا کو دیکھنے لگی، جو مسکراتے لب اور دلکش نظر سے اس کے حسین سراپے کو دیکھ رہا تھا۔
वो हैरत भरी नज़रों से सामने खड़े उस आदमी को देख रही थी, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए बगौर उसके हसीन सरापे का जायज़ा ले रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परेशानी से उठकर उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। बेइख्तियार निगाहें दरवाजे की तरफ गई, जिसे जैसे चोरी पकड़ करते हुए पकड़े जाने का डर हो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? और तुम ये चोरों की तरह दरवाजे पर क्यों देख रही हो डार्लिंग? तुम किसी गैर के साथ नहीं, बल्कि अपने शौहर, अपने मिजाजी खुदा के साथ हो। वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ अंदाज में बोला, शौहर का क्या मतलब है? तुम्हारा मेरी शादी, मेरा मतलब है तुम मेरे शौहर। वो परेशानी से अपना सर पकड़ कर बैठ गई। डार्लिंग रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ और तुम यूँ क्यों सर पकड़ कर बैठ गई हो? मुझे तो लगता था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, तो तुम खुशी से पागल हो जाओगी। लेकिन तुम तो शादी से पहले मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक बार मिल लेती तो अच्छा था, तुम्हारा कोई फ़ायदा ही हो जाता। जो मेरी याद में इतने अश्क बहाए, उनकी बचत हो जाती। वो दिलचस्पी से उसका चेहरा और उसकी आंखें देखते हुए बोला, गलतफहमी है आप जनाब की, मैं और आपके लिए आंसू बहाऊंगी, इतने बेमोल आंसू नहीं है मेरे। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत करके मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका एहसास मुझे अब हो चुका है। मैं कभी मरकर भी तुम्हारे पास नहीं आती। अगर मुझे शादी से पहले पता चल जाता कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है, तो मैं निकाह से इनकार कर देती। वो इंतहाई गुस्से से उसे देख कर कह रही थी, जबकि वो तो उसके गुस्से पर भी मुस्कुराए जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट पर आकांक्षा को शक हुआ कि ये हनान है भी या नहीं। अच्छा, तो ये बात है, तो तुमने निकाह नामे पर साइन करते हुए इनकार क्यों नहीं किया? तुमसे जब तुम्हारी मर्जी पूछी गई, तब तुमने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? और वो दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। मैंने निकाहनामे पर तुम्हारा नाम नहीं देखा था, और ना ही मैं मौलवी साहब की आवाज़ को ठीक से सुन पाई थी। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अब इस खुशफहमी में मत बैठ जाना कि तुम्हारी याद में आंसू बहा बहा कर मैंने अपने सर में दर्द कर लिया था। कुछ नहीं था, बस मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में एक छत के नीचे हरगिज़ नहीं रहूँगी। वो इंतहाई गुस्से से कहते दरवाज़े की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले ही हनान ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। बस, बस मेरी झांसी की रानी, जानता हूँ मैं तुम कितनी बहादुर हो। अब मुज़ाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। बात सुनो मेरी, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी नाजुक कमर में अपना हाथ डाल चुका था, जबकि वो तो उसके करीब आकर बौखला गई थी। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे अभी सीने की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलेगा, और उस दिल की हर धड़कन के साथ हनान आसानी से अपना नाम सुन रहा था। वो जानता था कि ये दिल सिर्फ़ उसी के लिए धड़कता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे हनान, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई कोई भी बात। वो इंतहाई गुस्से से अपना आप उससे छुड़ाने लगी थी। दिल की धड़कन अब भी बहुत तेज़ थी, लेकिन उस शख्स के साथ वो एक सेकंड नहीं रहना चाहती थी, जो उसके जज़्बात की तौहीन कर चुका था। वो क्यों रहती उस शख्स के साथ, जो उसकी मोहब्बत को अपने कदमों तले रौंद चुका था? मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ आकांक्षा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा, कभी तुमसे ठीक तरह से बात नहीं की, लेकिन इस सब के पीछे एक वजह थी, और अब तुम उस वजह से भी वाकिफ़ हो। मैं आशी को भुलाकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आशी को भुलाकर आगे बढ़ना मेरे लिए एक बेहद मुश्किल काम था। आशी मेरी पहली मोहब्बत है, और पहली मोहब्बत को भूलना कोई आसान काम नहीं होता। तुम जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे लगा तुम आशी की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ ही नहीं सका, तुम मेरा दर्द बाँटने आई हो, मुझे मोहब्बत देने आई हो, मुझे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने आई हो। मैं तो बस यही समझता रहा कि तुम मेरी आशी की जगह लेने आई हो। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि तुम आशी की जगह लेने नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाने आई हो। और मैं ये भी समझ नहीं पाया कि आशी की जगह तुम्हें ना देने की ठान कर कभी मैं तुम्हें अपने ही दिल में जगह दे बैठा कब मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दे बैठा। हाँ, ये सच है आकांक्षा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शायद मुझे इस मोहब्बत का एहसास कभी नहीं होता, अगर उस दिन अम्मी इतनी बीमार ना होती। अम्मी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा कि मज़ीद उन्हें टेंशन देने से उनकी जान जा सकती है। मैं बहुत परेशान हो गया था। उस दिन मेरी माँ ने मुझसे ख्वाहिश की कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, और दूसरी शादी का जिक्र आते ही मेरे दिमाग में जो पहला नाम आया था, वो तुम्हारा था आकांक्षा। हाँ आकांक्षा, ये सच है। शायद मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास भी नहीं होता, लेकिन दूसरी शादी का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं आया था। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि अगर मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, तो वो मेरी शादी किसी से भी कर देंगी, तो सोचा कि खुद कोई लड़की ढूंढने से बेहतर है उसे ढूंढूं।
जिस ने मुझे ढूंढ लिया है। मैं सारी रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। ये वो पहली रात थी जब मुझे आशी का ख्याल नहीं आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन की, तुम्हारे जज्बात को बुरी तरह से रौंद डाला ताकि तुम मेरा पीछा छोड़कर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू उस दिन देखकर मैं बहुत तड़पा था। मैं आकांक्षा मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी तकलीफ़ की वजह बना हूँ। मैं शादी से पहले तुमसे एक बार मिलकर ये सब कुछ क्लियर करना चाहता था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था ताकि हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अभी देर नहीं हुई आकांक्षा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया बहुत बुरा था। मैंने तुम्हारे जज्बात की तौहीन की, तुम्हारी मोहब्बत को गलत नाम दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो हनान उसके सामने अपने हाथ जोड़े हुए बोला, जबकि आकांक्षा परेशानी से सामने बैठे शख्स को देख रही थी। आकांक्षा का दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसके बंधे हुए हाथों को खोल दे और उसकी बाहों में समाकर उसके दिल की धड़कनों को सुने, हमेशा के लिए उसे अपना बना ले, कभी उसे खुद से दूर न जाने दे। वो उसे पाना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ अपना बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं। वो अपनी तौहीन को भुला नहीं सकती थी। हनान ने उसकी जज्बात की तौहीन की थी, उसे हर्ट किया था। ठीक है, वो माफ़ी मांग चुका था, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। वो उससे अपना बदला लेना चाहती थी। अगर आज माफ़ कर दिया तो शायद आगे भी हनान कभी भी उसे हर्ट कर सकता था, और वो हनान को ऐसा मौका दोबारा नहीं देना चाहती थी। नहीं हनान, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम एक बार मेरी मोहब्बत की तौहीन कर चुके हो, मेरे जज्बातों को बेमोल कर चुके हो। अब मैं बार बार तुम्हारे सामने रुसवा नहीं होना चाहती। मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम होंगे। अगर तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो मुझे कबूल होता, लेकिन तुम नहीं। मैं कभी ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, जिसकी नज़रों में मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं, जिसके सामने मेरे नफ्स कोई अहमियत नहीं रखती। तुम्हारा नाराज़ होना बजा चाहे आकांक्षा, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा गुस्सा, सब सराखों पर। एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगा। ये हनान सिकंदर खान का वादा है, और मुझे कभी बातें भी नहीं सुनाऊँगा कि उसकी खफ़ा सी आवाज़ आई। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। और मुझे कभी बातें भी नहीं सुनाओगे, उसकी खफ़ा सी आवाज़ आई। उसने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। मेरी हर बात मानोगे, उसने फिर से कहा, और उसे शक भरी निगाहों से देखता फिर हाँ में सर हिला गया। मेरा जब भी नीलम और संदत से मिलने का दिल करेगा तो मुझे फ़ौरन लेकर जाओगे। उसकी इस फरमाइश पर वो बोल उठा, है यार, मैं तुम्हें हर रोज़ पेरिस के चक्कर नहीं लगा सकता, इतना अमीर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो फिर माफ़ी कैंसिल। वो उसके इनकार पर फ़ौरन उसके करीब से उठकर कंबल सीधा करने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें साल में एक बार पेरिस ले जाया करूँगा। उसने कुछ सोचते हुए फैसला किया। नहीं, जब मेरा दिल करेगा तब मैं जाऊँगी, वो मुँह बनाकर बोली। अच्छा ठीक है, 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकता मैं तुम्हें एक साल में। ठीक है, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ पेरिस जाना अफ़ोर्ड कर पाऊँ। 3 बार उसने 3 उँगलियाँ ना दिखाई, मतलब उसकी बात ना मानने की तो उसने कसम खा रखी थी। मतलब कि अगर 3 बार के लिए हाँ कर दूँ, तो तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, वो देखते हुए बोला। सोचा जा सकता है, वो कदरे बेनियाज़ी से बोली। इतना सब कुछ मानने के बावजूद भी सिर्फ़ सोचा जा सकता है? अगर इतना सच सोच समझ कर तुम एग्ज़ाम्स देती तो फर्स्ट पोज़ीशन आती। क्या मतलब, तुम मुझे नालायक समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी फर्स्ट पोज़ीशन नहीं ली? वो ख़ास औरतों वाले अंदाज़ में बोली थी। आकांक्षा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, ये तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत का है। मेरा ख्याल है हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। इससे पहले कि वो उसके लबों पर अपने लबों का लम्स छोड़ता, वो पहले ही उसके होठों पर अपना हाथ रख चुकी थी। ऐसे कैसे? पहले मेरी तारीफ़ करो। पिछले 8 घंटे से मुसलसल लहंगा पहनकर मैंने अपनी जान को अज़ाब में डाला हुआ है, और तुम बिना मेरी तारीफ़ किए ही अगले मराहिल अदा करने के पीछे पड़े हो। पहले मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करो। मेरी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दो। मुझे किसी शायर की हसीन गज़ल कहो, आसमान का चमकता चाँद का, ज़मीन का सबसे खूबसूरत फूल कहो, पानी की ठंडी झील की लहर कहो। वो अदा नज़ाकत दिखाती हुई खुद से दूर करके बोली, ये सच है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये फूल, पत्ते, समंदर, पानी, लहरें, आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सैयारे, अतारत, मुश्तरी, यार, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। क्या इसके बगैर काम नहीं चला सकती? अंदाज में खासी कोफ्त थी।
کیا مطلب تم میری تعریف نہیں کرنے والے؟ انتہائی غصے سے بولی۔ یار میں تعریف کر دوں گا لیکن جس انداز میں تم چاہتی ہو، یہ شاعرانہ جملے مجھ سے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نارمل ہی کر دو، وہ احسان کرتے ہوئے بولی۔ شکریہ۔ اس کے انداز پر وہ کہیں بھی نہ رہ سکا۔ ہاتھ تو کیا کرنا تھا تمہاری تعریف رائٹ کرتا ہوں میں تمہاری تعریف۔ وہ دائیں بائیں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تعریف کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ ریڈ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے تم پر۔ وہ کافی دیر کے بعد بس اتنی ہی لائن بولا تھا۔ یہ تم نے سوٹ کی تعریف کی ہے، میری نہیں، وہ جتلانے والے انداز میں بولی۔ یار میں تعریف کر رہا ہوں، تم خاموشی سے بیٹھ کر سنو نا، بیچ میں بول کیوں رہی ہو؟ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ دیکھو آکانشا، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے شادی تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں بلکہ تمہارے سچے جذبات کو دیکھ کر کی ہے۔ میرے لیے تمہارے جذبات اہمیت رکھتے ہیں جو تم نے صرف اور صرف میرے لیے رکھے ہیں۔ تمہاری پاکیزہ محبت سے زیادہ میرے لیے اور کچھ بھی انمول نہیں ہے۔ کچھ بھی انمول نہیں ہے۔ کل میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ان جذباتوں کی قدر کروں گا تا قیامت۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی معافی ساری زندگی مانگتا رہوں گا۔ تم میری محبت میں کبھی بھی کسی قسم کا جھول نہیں دیکھو گی، اور یہ تعریف کرنا وغیرہ یہ سب کچھ تو مجھے خود مجھے بعد میں سکھا دینا۔ وہ اپنی بات کہہ کر معصوم سی شکل بنا کر بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گے کسی سخی بیوی سے پالا پڑا ہے؟ خوبصورت سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ تم کتنی سخی ہو وہ تو اب پتہ چلے گا۔ اس بار آکانشا کے لبوں پر ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی وہ جھک کر اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے آکانشا کا دل الگ ترنگ سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے پوری طرح خود میں گم کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا آپ بھولتی جا رہی تھی۔ محبت کی نئی شروعات ہو چکی تھی۔ اس کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ خواب اس طرح بھی پورے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک وہ اپنے آپ کو کسی اور کی بیوی سمجھ کر حنان کو بھلانا چاہتی تھی، اور اب حنان کی ہی باہوں میں خود کو پگھلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ حنان جس نے سوچا تھا کہ کیا عاشی کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، عاشی کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، بس ایک قدم محبت کے ساتھ اٹھایا تھا اور اپنا دل بڑھا کر کے آکانشا کو زندگی میں جگہ دی تھی۔ عاشی کو بھلانا آسان نہیں تھا، لیکن آکانشا کے ساتھ اس نئے سفر کی شروعات بہت حسین تھی۔ رات کی کالی سیاہی پھیلتے ہوئے ان کی زندگی میں خوبصورت روشنیوں کا سویرا ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی محبت میں گلاب کی مانند مہک رہی تھی، اور حنان کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمیٹے ہوئے تھا۔ سچ ہے، لگن اور پانے کی شدت سچی ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آکانشا کی لگن سچی تھی اور حنان کی محبت کو پانا چاہتی تھی، اور اس نے پا لیا تھا۔ آج حنان پوری طرح سے صرف اور صرف اس کا تھا۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ اس کی محبت میں بھی یہ شرط نہیں تھی کہ وہ عاشی کو بھلا دے۔ اس نے حنان کے ساتھ حنان کی پہلی محبت کو قبول بھی کیا تھا۔ حنان اکثر اسے عاشی کے بارے میں بتاتے رہتا تھا۔ وہ عاشی سے اس کی سچی محبت کو محسوس کرتی تھی، لیکن اس کے انداز میں کوئی جلن یا حسد نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتی تھی جو حنان کی محبت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حنان اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے بے جھجک کہہ دیتا تھا۔ حنان اکثر اس سے باتیں کرتے ہوئے عاشی کا ذکر چھیڑ دیتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کے چہرے پر کوئی بیزاری یا نفرت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ عاشی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی یادیں، اس کا اندازہ اسے عاشی کی یاد دلاتا تھا۔ آکانشا نے حنان کے ساتھ ساتھ عاشی کو بھی قبول کیا تھا، لیکن اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی ان دونوں میں کسی تیسرے کو نہ لائے۔ حنان نے شادی کے بعد عاشی کی ساری تصویریں گھر سے اتار دینے کو کہا تھا، لیکن آکانشا نہیں مانی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی جگہ بنانے آئی ہے، عاشی کی جگہ لینے نہیں۔ عاشی کی کوئی بھی چیز اس کی جگہ سے نہیں ہٹائی جائے گی۔ یہ گھر جتنا اس کا ہے اتنا اس کا بھی ہے۔ بے شک وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن اسے اس طرح سے ہٹایا بھی نہیں جائے گا۔ وہ بے قصور معصوم سی لڑکی ہمیشہ ہماری زندگی میں اہم رہے گی۔ عاشی بیٹا، آرام سے، گر جاؤ گی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلتی، دونوں طرف ہاتھ دائیں بائیں رکھے اسے آرام سے چلنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ جو ابھی چلنا شروع کر رہی تھی ایسی اسپیڈ میں بھاگتی تھی کہ اکثر گر جاتی۔ آکانشا اس کے ساتھ ساتھ چلتی، اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی، لیکن گیٹ پر جیسے ہی دروازہ کھلا وہ حنان کی انٹری ہوئی، اور اس کی اسپیڈ اسے دیکھنے لائق تھی۔ وہ اس کی یہ اسپیڈ دیکھتے ہوئے حنان نے بھی وہاں سے دوڑ لگا دی تھی،
کیونکہ اسے چلتے ہوئے ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے اور فی الحال تو وہ زمین پر ٹھیک سے پاؤں بھی نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن حنان کو دیکھتے ہی اس کا معصوم وجود جوش مارنے لگتا تھا اور باپ کو دیکھتے ہی وہ سارا ڈر بھول کر اس کی طرف بھاگ آتی، جیسے اسے یقین تھا اس کا باپ کبھی اسے گرنے نہیں دے گا۔ حنان دوسری طرف سے بھاگتے ہوئے فوراً اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر سینے سے لگا چکا تھا۔ اسے ابھی وقت فقط دو ہی لفظ اسے آتے تھے، بابا اور ماما، جو کہتے ہوئے وہ اس کے منہ پر اپنے تھوک بھرے بوسے دے رہی تھی، اور وہ بھی اس کی خوبصورت محبت کو وصول کرتا، اس کے نرم پھولے پھولے گالوں کو لبوں سے چھو رہا تھا۔ آکانشا نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سارا دن وہ اس سے نخرے اٹھاتی رہتی تھی، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی تھی، اس کی پسند کی ہر چیز ہو اسے دیتی، لیکن شام کو باپ کے آتے ہی وہ اسے ایسے بھلاتی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ آشی اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر وہ صوفے پر بیٹھی اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو جانا تھا، جبکہ آکانشا اپنے دوپٹے سے حنان کا چہرہ صاف کر رہی تھی، جو اس کی بیٹی کی جارحانہ محبت سے تقریباً سارا ہی بھیگ چکا تھا۔ ابھی وہ اپنے دوپٹے کی مدد سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی کہ اچانک حنان نے اسے خود پر گراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ انتہائی نکمی بیوی ہو تو جب شوہر گھر آتا ہے تب اسے پیار سے ویلکم کیا جاتا ہے، جسے میری بیٹی کرتی ہے، کچھ سیکھو اس سے۔ وہ شرارت سے بھرپور انداز میں اسے دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر آشی کو اٹھا کر اندر لے گیا۔ ہاں، اس بیٹی سے سیکھو جو سارا دن میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اور تمہارے آتے ہی بھول جاتی ہے کہ اس کی کوئی ماں بھی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن میں آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ حنان کی بہت کوشش کے باوجود بھی آکانشا تم سے آپ پر نہیں آئی تھی۔ ہاں تو میں سکھا دیتا ہوں، اگر اس سے نہیں سیکھنا تو نہ جانے کب کچن میں اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا، اور اب وہ اسے پوری طرح خود میں قید کیے اس کی سراہی دار گردن پر جھکا تھا۔ حنان، میں چائے بنا رہی ہوں، گر جائے گی۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو دیکھ کر بے بسی سے بولی، اس وقت چائے کا نہیں چاہ کا وقت ہے۔ وہ شرارت سے کہتا اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ یہ آخری ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو بڑھا دیا ہے، تو اچھے سے سنو، انجوائے کرو، پورے ناول کو سنو۔ ناول کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ، ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، وہ ریکویسٹڈ ناول ہے، انشاءاللہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ تو ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔